دیکھتے ہیں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یقیناً بے شک ہم نے نبی جی آپ کو کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یقیناً آپ کا دشمن لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اور اس کی تشریح میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ نہر بھی ہے۔ کوثر یہ لفظ کثرت سے مشتق ہے، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ مثلاً صحیح حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، جسے ہم حوض کوثر کہتے ہیں نا۔ اسی طرح بعض حدیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی فتوحات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں خلفائے راشدین نے جو علاقے فتح کیے تھے نا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب، سبھی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں۔ یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر، مشرکین کی طرح نہیں۔ یہ مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کر، اللہ پاک آقا سے فرما رہے ہیں مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کر۔ نہر کے اصلی معنی ہے اونٹ کے حلق میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نہر سے مراد مطلق بالکل قربانی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر منی میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہیں۔ ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع نسل یا مقطوع ذکر ہو، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی، یعنی آپ کے جو بیٹے تھے، بعض روایتوں میں 3 آتے ہیں، بعض روایتوں میں 4 آتے ہیں، تو سب کا انتقال ہو چکا تھا بچپن میں ہی۔ تو بعض مشرکین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا اور طعنے کے طور پر ابتر کہا، جس پر اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نبی جی ابتر آپ نہیں، آپ کے دشمن ہی ہوں گے۔ وہ ابتر آپ نہیں، آپ کے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر آپ نہیں، آپ کے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی باقی رکھا، گو اگرچہ اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بچی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل ابھی تک چل رہی ہے نا، ماشاءاللہ۔ تو اگرچہ اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے، مگر اللہ پاک نے آقا کی نسلوں کو باقی رکھا ہوا۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی
آقا کی اولاد مانوی ہے جس کی کثرت پر آقا قیامت والے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں آقا کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے لیا جاتا ہے کیا جاتا ہے، جبکہ آقا سے بغض و دشمنی رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی کے دل میں نہ ان کا احترام ہے اور نہ کسی کی زبان پر ان کا ذکر خیر ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال، اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تم لوگوں کے نزدیک اپنے جان سے، اپنے مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اللہ پاک آقا سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کی ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ تفسیر آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈس میں شیئر کیجیے تاکہ ایک دینی ماحول بنے، اور ایسی باتیں بار بار سننے سے ہمارا ایمان تر و تازہ رہے، کیونکہ جب ایمان تازہ ہوتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، اور بڑھتا ہوا ایمان جو ہے اللہ کے احکامات پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور معصیت سے اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے میرے معزز ویورز نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے بڑھے۔ بڑھتا ہوا ایمان جو ہے اللہ پاک کے حکموں پر کھڑا کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔